السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوہ سینا، جو کہ تری ہے نگینہ عبدالقدیر کی، اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی پہلی قسط بادشاہ ولی اور ان کا دیوانہ۔ محبت نے سب کو گردن سے پکڑ لیا ہے اور ہمیں پوشیدہ راستوں سے خدا کی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ خدا بھی ہمیں چاہتا ہے؟ جلال الدین رومی۔ یہ شادی محض میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کی ہے، خاص طور پر عمل کے لیے۔ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی زیان سکندر نے کہا۔ بیڈ پر بیٹھی لڑکی نے اپنی ہیزل آنکھیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کا درد تھا۔ بال جلد سے سیٹ کیے ہوئے، پرکشش نکوش اور دراز قد و قامت، چوڑے شانے، لیکن اس کی سرمئی آنکھیں، وہ اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکی اور اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم کبھی بھی نارمل کپل نہیں بن سکتے۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ اس بات پر نگین اقبال کی آنکھوں میں خواہشات کا خون رچ گیا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس نے اپنے چاروں اطراف جائزہ لیا۔ کشادہ کمرہ جس میں ہر ایک چیز نایاب اور قیمتی تھی۔ کمرے کی ایک جانب بڑی کھڑکیوں کے سامنے ایک کاؤچ تھا۔ دوسری جانب شیشے کا ایک دروازہ تھا جو باہر ٹیرس کی طرف کھلتا تھا۔ وہ وہیں سے بیٹھے دیکھ سکتی تھی کہ ٹیرس بہت نفاست سے منی پلانٹ سے سجایا ہوا تھا اور اس کے دائیں طرف بہت ہی خوبصورت لکڑی کا جھولا رکھا ہوا تھا۔ اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد وہ بیڈ سے اتری اور اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس تن کیا ہوا تھا اور اس رنگت میں بہت حسین بھی لگ رہی تھی۔ اس کا رد عمل بالکل نارمل تھا، نہ تو وہ متجسس تھی اور نہ ہی حیران، بس خاموشی سے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ برا نہ مانو عافیہ بہن، اس عمر میں ایسے ہی رشتے آئیں گے۔ خیر سے 28 کی ہو گئی ہے، بس ہاں کر دو۔ لڑکے کے گھر والوں کو کسی بات کا کوئی اعتراض نہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ ماضی سے آنے والی آواز نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا۔ اتنی آسانی سے لوگ تکلیف دے کر چلے جاتے ہیں، اس نے سوچا۔ اور ہاں، یہ آخری بار ہے کہ عمل اس کمرے میں نہیں ہے۔ کل سے ایسا نہ ہو کہ میں عمل کے معاملے میں کوئی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھی آپ؟ زیان کی آواز سے وہ چونکی، جو ابھی ابھی واش روم سے فریش ہو کر نکلا تھا۔ اس نے نیلے ٹراؤزر کے اوپر کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ جی، نگین بس اتنا ہی کہہ سکی۔ زیان دروازے کی طرف بڑھا اور کمرے سے نکل گیا۔ نگین نے بند دروازے کو دل شکستگی سے دیکھا اور پھر وہ بھی کپڑے چینج کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر جب کمرے میں واپس آئی تو دیکھا کہ نائٹ بلب آن کر کے زیان اپنے بیڈ پر نیند دراز لیٹا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظر کاؤچ پر پڑے تکیے اور کمفرٹر پر پڑی۔ پہلی رات ہی اسے اپنا مقام سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کاؤچ پر لیٹ گئی، لیکن وہ پہلی رات آنکھوں میں کٹی اور وہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ فجر کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور نماز پڑھی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھی رہی۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ اس کو اپنی کیفیت خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھی، لیکن پھر بھی دل اداس ہو گیا تھا۔ اس نے جائے نماز طے کی اور تیار ہونے لگی۔ زیان بے فکر اپنے بیڈ پر سو رہا تھا۔ اس کی نظریں زیان کے چہرے پر جم گئی۔ کچھ لمحے وہ اس کو دیکھتی رہی، پھر تیار ہونے لگی۔ اس نے آج جامنی رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ، کانوں میں سنہری رنگ کے جھمکے اور سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کھڑی ناک، سفید ملائی رنگت اور ساتھ اونچا لمبا قد۔ وہ کافی حسین تھی، لیکن شاید قسمت حسین نہیں تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے اترنے سے پہلے اس نے اوپر سے نیچے تک کا جائزہ لیا تھا۔ کشادہ لاؤنج جس میں ہر چیز بہت سلیقے اور طریقے سے رکھی گئی تھی۔ نیچے 4 کمرے تھے۔ وہ سارا سکندر کا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا، تو اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کمروں میں سے سارا کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ نیچے سیڑھیاں اترتی دفعتاً ایک کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے سارا کھڑی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، اتنی صبح؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ نگین نے اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ نیند اچھی آئی؟ کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ وہ لگاتار پوچھے جا رہی تھی۔ نہیں تھینک یو۔ عمل کدھر ہے؟ سو تو نہیں رہی؟ ابھی تک تو سو رہی ہے، میرے روم میں ہی ہے۔ ایک کام کریں، میرے روم میں آرام سے بیٹھ جائیں، میں زبردستی چائے بنا کر لاتی ہوں ہم دونوں کے لیے۔ اور ہاں، آپ کی بہنوں کی کال آئی تھی، وہ شاید 10 بجے تک ناشتہ لے کر آئیں، جب تک ہم چائے پی لیں۔ اور بھائی کدھر ہے؟ ڈاکٹر زیان سو رہے ہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ سارا اچھا کہہ کر چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس کی نظر عمر پر پڑی۔
1 साल की बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखों से उसको देख रही थी। उसे देखकर वो ना रोई ना घबराई, शायद अभी सोकर उठी थी। उसका चेहरा बहुत हसीन और मासूम था। नगीन ने इस बच्ची को गोद में उठा लिया। वो बच्ची बड़ी आसानी से उसकी गोद में आ गई थी। इस बच्ची के लम्स से उसे सुकून महसूस हुआ। वो बहुत देर तक उसको गोद में लेकर बैठी रही और फिर सारा चाय बनाकर ले आई। भाभी, ये तो बताएं, भाई ने मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया? सारा ने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा, लेकिन वो हंस ना सकी। उसको क्या बताती कि उसको मुंह दिखाई में हमेशा के लिए तन्हाई मिल गई। अभी वो बात कर ही रही थी कि फरीहा सिकंदर कमरे में आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। नगीन उसको देखते साथ ही खड़ी हो गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप इतनी जल्दी उठ गई, कैसी हो? नींद तो ठीक से आई ना? वो बहुत अपनाइत से उससे पूछ रही थी। फरीहा के साथ बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और उसकी बहनें नाश्ता लेकर आएंगी। वो ये जानती थी कि उसने अपना दुख सिर्फ अपने तक रखना है, तो खुद को नॉर्मल किया। अमल को गोद में उठाया और बाहर आकर अपनी बहनों से मिली। भाभी, सारा ने उसे आवाज़ दी, मैं नाश्ता लगाती हूँ, अब भाई को नीचे बुला लें। वो सारा को कुछ ना बोल सकी और मजबूरन उसे ऊपर जाना पड़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जान ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल सेट कर रहा था। उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। अस्सलाम वालेकुम। वो रुकी। दरअसल बाबा जान आपको नीचे बुला रही हैं नाश्ते के लिए। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अच्छा। उसके जवाब देने की वजह से नगीन ने आंखें उठाकर देखा तो वो पहले से उसे देख रहा था। जान की आंखों को देखने की देर थी और वो वहीं की वहीं रह गई। उसकी आंखें झील सी गहरी थी, सहरज़दा आंखें। हैंडल को पकड़ा हुआ उसका हाथ पहलू में जा गिरा और वो उसके साथ से गुजर कर नीचे चला गया। दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। उसने कुछ मिनट लगाकर खुद को रिलैक्स किया और वो भी नीचे आ गई थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते साथ ही उसकी नज़र ज़ियान पर पड़ी, जो खुश अखलाकी से उसके भाई और बहनों से बातें कर रहा था। ऐसे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ते के बाद उसके घर वाले चले गए क्योंकि रात को वलीमे का फंक्शन था। नगीन अमल को लेकर लाउंज में बैठ गई। अभी उसको कुछ ही देर में पार्लर के लिए निकलना था। सोफे पर बैठी वो कुछ सोच रही थी कि बाबा जान की आवाज़ से चौंकी। बेटा, आप यहाँ बैठी हो? कैसी हो बच्चे? वो बहुत अपनाइत थे उसके सर पर हाथ रखकर पूछ रहे थे। शायद वो उसकी आंखों का दर्द देख सकते थे। थैंक यू बाबा जान, मैं ठीक हूँ। वो बस इतना कह सकी और अल्फाज उसके गले में ही फंस गए। न जाने क्यों उसको अपने बाप की याद आई थी। उनसे बिछड़े 5 साल हो गए थे, लेकिन आज जब बाबा जान ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसको लगा जैसे इकबाल शाह ने उसके सर पर हाथ रखा हो। आंसुओं को उसने गिरने नहीं दिया था। वलीमे का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। उसने खुद को नॉर्मल रखा। साथ साथ वो ये भी देखकर हैरान हुई कि जान ने भी अपने आप को नॉर्मल रखा हुआ था। सुबह से इन दोनों के दरमियान बात तक ना हुई थी, लेकिन फिर भी उसने लोगों की खातिर चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट कायम रखी। वलीमे से वापसी पर सब घर आ गए तो सारा ने कहा, भाभी आप फ्रेश होकर डाइनिंग रूम आ जाए, फिर हम सब खाना खाते हैं। मैं बाबा जान और भाई को भी खाने का कह देती हूँ। लेकिन वो फ्रेश होने नहीं गई थी क्योंकि उसने सुबह से बस नाश्ता ही किया हुआ था और भूख से बुरा हाल था। वो इसी तरह अपने वलीमे के जोड़े में अमल को लेकर डाइनिंग रूम में आ गई। एक चेयर पर खुद बैठ गई और अमल को उसकी हाई चेयर पर बिठा दिया था। डाइनिंग हॉल के 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा किचन की तरफ खुलता और एक दरवाज़ा सामने लाउंज की तरफ। अचानक वो लाउंज वाले दरवाजे से अंदर आया था। वो चारकोल ग्रे 3 पीस सूट में बावकार और स्टाइलिश लग रहा था। नगीन अमल को दलिया खिलाने में मसरूफ़ थी, जो अभी भी सारा को दे कर गई थी। आपने खाना खाया? उसकी आवाज़ से उसकी धड़कन फिर से बेतरतीब होने लगी। इतनी सहरज़दा आवाज़। उसने जवाब देने के लिए सर उठाया तो देखकर मायूस हो गई, क्योंकि वो सवाल उससे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी फरीहा बेगम से किया जा रहा था। सारी गलतफहमी चंद मिनटों में ही हवा हो गई थी। सर झटक कर उसने फिर से अमल को खाना खिलाना शुरू कर दिया। खाने के दौरान भी वो इसी तरह लाताल्लुक बैठा रहा। उसकी ये लाताल्लुकी बाबा जान ने महसूस कर ली, लेकिन वो कुछ ना कह सके। खाने से फारिग होकर नगीन ने सारा से कहकर अमल का बेबी कॉट अपने रूम में रखवा लिया था। सारा ने एतराफ़ किया कि कुछ दिन तो वो उसके पास रहेगी, लेकिन नगीन ने इनकार कर दिया और कहा कि वो किसकी जिम्मेदारी है। नगीन ने अपने काउच के साथ ही उसका कॉट रखवाया। जब ज़ियान कमरे में दाखिल हुआ तो नगीन अमल के कपड़े तब्दील करके उसे फीचर देकर कॉट में लेटा रही थी। वो बड़े आराम से उसके साथ घुल मिल गई थी। ये देखकर ज़ियान के दिल को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। जब अमल दूध पीकर सो गई तो उसने वॉशरूम का रुख किया और अपना चेहरा फिर से आईने में देखा। उसने बेशकीमती जोड़ा पहना हुआ था, डायमंड का बेइंतहा खूबसूरत सेट,
جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا، لیکن آنکھوں میں اداسی صاف ظاہر تھی۔ دن بھر پرجوش رہنے کی ایکٹنگ کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ہر بیوی اپنے شوہر کی توجہ کی منتظر رہتی ہے، لیکن شاید نگین شادی سے پہلے ہی یہ سبق پڑھ کر آ چکی تھی کہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ زیان سکندر کی دوسری شادی تھی، اور جانتی تھی کہ زیان سکندر کو پہلی بیوی کی موت نے اندر سے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھی۔ اس نے زیان سکندر کو وقت اور سپیس دینے کا سوچا تھا۔ وقت سارے زخم بھر دیتا ہے۔ اس نے بھی اسی فارمولے پر عمل کیا اور پھر اپنے اللہ سے رجوع کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس اسی یقین کے ساتھ اس نے صبر کا دامن تھام لیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ واپس اپنے کاؤچ پر آئی تو دیکھا کہ عمل اس طرح بے فکری سے سو رہی تھی اور جان اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ سے کام کر رہا تھا۔ اس رات بھی ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ سر ٹکا کر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ وہ صرف انتظار میں تھی کہ وہ خود اس سے بات میں پہل کرے، لیکن اس کا رویہ بہت سرد تھا۔ بعض سرد رویوں کو توڑنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ انتظار کی سولی پر چڑھ گئی تھی۔ ان الجھنوں میں اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے زیان نے بس ایک سرسری سی نگاہ کاؤچ کی طرف ڈالی اور پھر آنکھیں پھیر کر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ نیند لے کر وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو عمل آرام سے نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر پیار آتا تھا۔ کاؤچ سے اتری تو بیڈ پر نظر پڑی۔ جان وہاں موجود نہیں تھا۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ اس نے سوچا، پھر وضو کی نیت سے واش روم چلی گئی۔ وضو بنا کر وہ ٹیرس کی طرف مڑ گئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی صبح کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے گالوں کو چھوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اس ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا۔ دل کا بوجھ کچھ کم ہوا تھا۔ وہیں جائے نماز بچھا کر اس نے فجر ادا کی۔ نماز پڑھ کر اس کے دل کو ایسے سکون آ جاتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جھولے پر بیٹھ گئی اور تسبیحات پڑھنے لگی۔ صبح کا یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ پتا پتا بوٹی بوٹی اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ فروری کے مہینے کی وہ ٹھنڈی صبح اس کی روح کو بھی سکون دے رہی تھی۔ وہ بڑی دیر جھولے پر بیٹھی رہی۔ ٹیرس کے گرل سے دیکھو تو اوپر سے خوبصورت لان کا منظر نظر آ رہا تھا۔ خوبصورت لان جس کے چاروں طرف میں ہر رنگ کے پھول کھل رہے تھے، وہ باہر کے آنے کی گواہی دے رہے تھے۔ درمیان میں لان چیئر تھی۔ وہ صبح کے خوبصورت منظر میں کھو گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت زبردست تھا۔ مین گیٹ کا دروازہ کھلا تو وہ چونکی۔ ٹیرس سے مین گیٹ نظر آتا تھا۔ بابا جان گیٹ سے اندر آ رہے تھے۔ وہ تسبیح لے کر لان میں کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس نے وقت دیکھا تو 7 بج رہے تھے اور سورج طلوع ہونے ہی والا تھا۔ اس کو بابا جان کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اقبال شاہ کی یاد آئی تھی۔ اس کے والد کی بھی یہی روٹین تھی۔ وہ صبح سویرے مسجد جاتے اور واپس آ کر تسبیح لے کر خاموشی سے لان میں بیٹھ جایا کرتے۔ بابا جان کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ عمل کے رونے کی آواز آئی تو وہ لگ بھگ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ عمل اٹھ چکی تھی اور کسی کو اپنے پاس نہ پا کر رونے لگی۔ عمل نے نگین کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تھے۔ اس نے فوراً اس کو گود میں اٹھا لیا۔ بھوک بھی لگی ہوگی میرے بیبی کو، اس نے گال چومتے ہوئے جیسے اس سے پوچھا، اور جلدی جلدی اس کے لیے فیڈر بنایا۔ فیڈر لیتے ہوئی وہ آرام سے لیٹ گئی تھی۔ فیڈر ختم کرنے کے بعد نگین نے اس کے کپڑے چینج کیے اور اسے لیے نیچے لان کی طرف چلی گئی۔ جب تک وہ نیچے آئی تو بابا جان کے ساتھ فریحہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں عمل اور نگین کو اس وقت دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ آپ جلدی اٹھ گئی؟ بابا جان نے پوچھا تھا۔ وہ کیا ہے نا بابا جان، ہماری بلی کی نیند پوری ہو گئی تھی تو اسی لیے۔ اس نے مسکرا کر عمل کو بابا جان کی گود میں بٹھا دیا تھا۔ وہ اپنے دادا سے بہت مانوس تھی۔ ان کی گود میں بیٹھ کر کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی، جسے عموماً 1 سال کا بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھی اپنے دادا جان سے باتیں کر رہی تھی۔ ساتھ بیٹھی فریحہ ان کو خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ آج بہت عرصہ بعد ان کے گھر میں خوشیاں آتی دکھائی دے رہی تھی۔ نگین بھی ساتھ ہی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے بعد اس نے چائے کا پوچھا۔ نیکی اور پوچھ بابا جان بولے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بھی بنا کر لاتی۔ وہ اٹھنے لگی تو فریحہ بول پڑی۔ نہیں بیٹا، ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تم کیسے چائے بنا سکتی ہو؟ میں بھی سکینہ سے کہتی ہوں، وہ بنا دے گی۔ انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز لگائی تھی۔ کوئی بات نہیں ماما، میں بنا دوں گی، آپ میرے ہاتھ کی چائے تو پئیں، شاید اچھی لگ جائے۔ مسکرا کر وہ اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ شکر ہے کسی نے ڈاکٹر زیان کا نہیں پوچھا، ورنہ کیا جواب دیتی۔ اسی سوچوں کے ساتھ وہ کچن میں داخل ہوئی تو سکینہ اس کو پہلے ہی وہاں کھڑی ملی۔ السلام علیکم، آپ کو کچھ چاہیے بی بی جی؟
اس کی آواز میں ڈر تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو سکینہ؟ میں چائے بنانے آئی ہوں سب کے لیے، تو پلیز میں آپ میری ہیلپ کر دیں گی؟ مجھے بتا دیں کہ پتی اور چینی کہاں پڑی؟ سکینہ 2 منٹ کے لیے اس کے انداز گفتگو پر حیران ہوئی، پھر بنا کچھ کہے اس کو وہ ساری چیزیں لا کر دیں جو اس نے مانگی۔ ساتھ ساتھ وہ نظر بنظر ان کو دیکھ رہی تھی۔ جی وہ، آپ سے ایک بات کہوں اگر برا نہ مانے؟ سکینہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کہو سکینہ۔ وہ ذرا پریشان ہوئی کہ نہ جانے کیا کہنے والی۔ کیا میں آپ کو بھابھی کہہ سکتی ہوں؟ نگین کی سانس میں سانس آئی، اس نے چائے کا چولہا آہستہ کیا اور مڑی۔ ایک بات بتاؤ، تم ڈاکٹر زیان کو کیا کہتی ہو؟ اس نے سکینہ سے پوچھا تو فوراً جواب آیا، زیان بھائی۔ اس کی بات پر نگین مسکرائی، تو پھر میں تمہاری بھابھی ہوئی نا؟ یہ سن کر سکینہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس یش نامے زیان اپنی اسٹڈی سے نکلا، لیکن سکینہ کی بات پر وہ رک گیا تھا، جیسے اس کے پاؤں زنجیر ہو گئے۔ سکینہ نے اپنی بات جاری رکھی، دراصل میں نے آپ سے یہ اسی لیے پوچھا کہ کیونکہ وہ تھی نا زیان بھائی کی پہلی بیوی کرن۔ اس نے سرگوشی کی، جب ان کی شادی ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بھابھی بلا سکتی ہوں کیا، تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور مجھے برا بھلا کہا اور میری اوقات بھی یاد کروائی تھی۔ میرے ابا ظاہر گل اس گھر کے بہت پرانے ملازم ہیں، یہ سب تو مجھے گھر کا فرض سمجھتے ہیں۔ میں تو پڑھی لکھی ہوں، پوری 10ویں پاس ہوں، میں بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ سوچنے لگی۔ ہاں تو اس دن جان بھائی کو بھی بہت برا لگا، لیکن وہ چپ رہے۔ شادی کے شروع کے دن تھے، شاید اسی لیے۔ ویسے اللہ معاف کرے نگین بھابھی بڑی کوئی تیز، خود پرست اور شکی مزاج عورت تھی۔ بیچارے جان بھائی تو پھنس کر ہی رہ گئے تھے۔ توبہ توبہ، ایسی آفت عورت، توبہ۔ اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نگین خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، ایک گہری سانس لی اور بولی، دیکھو سکینہ، جب کہ اب تم مجھے اپنی بھابھی کہتی ہو تو میری پہلی نصیحت یاد رکھنا، جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے برائیاں نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے کچھ نہیں کہتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹ لیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کی برائیوں کو یہ دنیا کے سامنے اچھالنے والے؟ تم کیا چاہو گی کہ تمہارا مسلمان ساتھی مرنے کے بعد تکلیف میں ہو؟ نہیں نا، تم یہ نہیں چاہو گی کہ فرشتے تمہارے منہ سے اس کی برائیاں سنیں اور اس کے اوپر اور بوجھ ڈالا جائے۔ البتہ تمہیں چاہیے کہ اس کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔ بے شک میرا اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس نصیحت کو یاد رکھنا کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے، چاہے وہ کتنا بھی برا ہو، ہمیں اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، سمجھی سکینہ؟ سکینہ حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگا کہ جان کی پہلی بیوی کے ذکر سے اس کا رد عمل کافی سخت ہوگا، لیکن وہ تو اس کے بالکل الٹ نکلا۔ کچن کے باہر کھڑا جان یہ سب سن رہا تھا۔ خود بخود اس کے پاؤں زنجیر ہو گئے، جب سے اس کی آنکھیں سر ہو گئیں۔ اس نے ساری گفتگو سنی اور چپ چاپ لان کی طرف چلا گیا۔ جب نگین چائے لے کر لان میں آئی تو دیکھا کہ امل جان کی گود میں بیٹھی کھیل رہی تھی، وہ بھی بڑے پیار سے اس کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر اس کے چہرے پر خود ہی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اب اس مسکراہٹ کا راز تو صرف وہی جانتی تھی، البتہ ان کے بیچ کی خاموشی قائم و دائم رہی۔ بیٹا آپ اپنی امی کی طرف کب جاؤ گے؟ فریحان نے چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ ماما شاید آج ڈاکٹر جان فارغ ہے تو جان کو دیکھے بنا چائے ڈالتے سرسری سے کہا، جان بہو کو دوپہر میں ان کی امی کے گھر ڈراپ کر دینا اور امل بھی ساتھ جائے گی۔ بابا جان نے جیسے حکم سنایا تو اپنے بیٹے کی سرد مہری کو محسوس کر رہے تھے، لیکن خاموش رہے۔ لیکن بابا امل اس طرح ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور بابا جان نے اس کی بات کاٹ دی، اگر وہ زیادہ سے زیادہ وقت نگین کے ساتھ گزارے گی تو جلد مانوس ہو جائے گی، اور تم بہو کو ان کی امی کی طرف چھوڑ کر آؤ گے، رات کو لینے بھی جاؤ گے، انڈرسٹینڈ؟ جان نے اپنے باپ کو کچھ نہ کہا، اچھا بول کر چلا گیا۔ دوپہر کو جب گاڑی میں بیٹھی تو بالآخر جان نے چپ کا روزہ توڑ دیا تھا۔ دیکھیے مس، میں نے آپ کو پہلے دن وارن کر دیا تھا کہ آپ صرف عمل کے لیے اس گھر میں آئی ہیں، تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ رات کو میں آپ کو پک کرنے آؤں گا یا دوسرے شوہروں کی طرح آپ کے نخرے اٹھاؤں گا، اور دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ خوش نہیں، خاص طور پر میرے گھر والوں کو۔ ایکسیپٹ یور ڈیسٹنی۔ میں پہلے ہی بہت صبر کر چکا ہوں، اب بس پلیز آپ مجھے اور مزید پریشان مت کیجیے گا۔ آئندہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا کہ میں آپ کو کوئی فیور دوں گا۔ باقی بابا جان کو اور اپنے گھر والوں کو آپ نے کیسے سنبھالنا ہے یہ آپ خود سوچیے گا۔ عمل اب آپ کی ذمہ داری ہے اور میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں دیکھوں۔ ڈنر کے بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ واپس ٹائم پر آ جائیے گا۔
میں چاہتا ہوں کہ رات کو عمل اپنے گھر پر ہو. انڈرسٹینڈ؟ اس نے ایک سانس میں اپنی بات ختم کی اور گاڑی مین گیٹ سے نکال دی تھی. سارا راستہ خاموشی سے گزرا تھا. جب نگین کی امی کا گھر آیا تو گیٹ کے پاس گاڑی روک لی اور عمل کو پیار کر کے ونڈو اسکرین کو دیکھنے لگا. یہ اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتی ہے. وہ بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی. جان نے بس اتنا انتظار کیا کہ گیٹ کھل جائے. گیٹ کھلتے ساتھ ہی اس نے گاڑی ریورس کی اور وہاں سے چلے گیا. نگین نے اپنے آپ کو 2 منٹ لگا کر کمپوز کیا اور وہ اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. گیٹ برہان نے کھولا تھا. نگو تم؟ اپنی بہن کو دیکھ کر وہ پھولے نہ سمایا. آج اس کی بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں. گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی. اس نے اپنے چہرے پر خوشی کا مکوٹا پہن لیا. وہ جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں. اس کا درد صرف اسی کا ہے. پہلے بھی اپنی تکلیف میں کسی کو شامل نہیں کرتی تھی اور اب بھی اس نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ جنگ اسے اکیلے لڑنی پڑے گی. زیان نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ عافیہ نے سوال کیا. وہ کیا ہے نا امی کہ آپ نے میری شادی ایک ڈاکٹر سے کروا دی ہے اور ڈاکٹر کی لائف تو بہت ٹف ہوتی ہے. انہوں نے ہی مجھے ڈراپ کیا ہے لیکن کال آ گئی تو ان کو اسپتال جانا پڑا. اس نے سفید جھوٹ بولا لیکن اس جھوٹ نے اس کی ماں کو مطمئن کر دیا. سارا دن اب سب کے ساتھ گزرا. عمل کو سب بہت پیار کر رہے تھے. وہ بھی اس کی بہنوں کے بچوں کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی. رات کے کھانے کے بعد اس نے برہان سے اسے گھر ڈراپ کرنے کا کہا. زیان نہیں آئے گا؟ عافیہ نے پوچھا. نہیں امی، اسپتال میں کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے تو وہ وہاں چلے گئے ہیں اور مجھے ٹیکسٹ کر دیا ہے. تو کیا رات بھی نہیں رہو گی؟ امی آپ تو جانتی ہیں کہ عمل کی ذمہ داری ہے مجھ پر. مجھے زیادہ سے زیادہ عمل کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور آپ جانتی ہیں کہ اس شادی کو نبھانے کے لیے مجھے کافی زیادہ قربانیاں دینی ہوں گی. انشاءاللہ جب عمل میرے ساتھ مانوس ہو جائے گی تو میں رہنے ضرور آؤں گی. بس آپ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اگلی روتی کیوں ہوں؟ اللہ نے سب کچھ تمہیں دے دیا، اولاد، اچھا شوہر اور اچھا گھر. اور کیا چاہیے؟ میری دعائیں تو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری ماں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی. تم خوش تو ہو نا؟ جان خیال رکھتا ہے؟ جی امی، بہت خیال رکھتے ہیں میرا. وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی. وہ جب گھر واپس آئی تو سب اپنے کمروں میں تھے. بابا جان فریحہ کو سلام کرنے کے لیے ان کے روم میں گئی تھی. جان کے ساتھ آئی ہوں؟ فریحہ نے حال چال کے بعد نگین سے پوچھا. نہیں ماما، برہان کے ساتھ آئی ہوں. وہ دراصل… وہ رکی. کیا ان سے بھی جھوٹ بولوں؟ اس نے سوچا. ڈاکٹر جان کو اسپتال سے کال آ گئی تھی. وہ وہاں چلے گئے اور مجھے ٹیکسٹ کر دیا کہ وہ نہیں آ سکیں گے. بابا جان نے اس کی بات پر ایبرو اٹھائی کیونکہ جان کا اپنا کلینک تھا اور وہ ایک سرجن تھا. اس طرح کبھی کوئی سرجن کو ڈیوٹی کال نہیں کرتا لیکن انہوں نے اس کے پردے کا مان رکھا تھا. اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تو وہاں جان موجود نہیں تھا. اس نے عمل کو فیڈر دے کر سلا دیا. پتہ نہیں اس وقت کہاں جاتے، اس نے سوچا تھا. عمل آرام سے سو رہی تھی. وہ کمرے سے نکل کر نیچے چلی آئی. چاروں طرف رات کی خاموشی تھی. اس نے اپنے قدم اسٹڈی روم کی جانب بڑھائے جو لاؤنج کے بائیں جانب تھا. دروازہ بند تھا لیکن اندر لائٹس آن تھیں. اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو دیکھ کر گھبرا گئی. جان جائے نماز پر سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا تھا. آہٹ پر اس نے سر اٹھایا. سامنے وہ کھڑی تھی. اس کو دیکھ کر حیران ہوئی لیکن کچھ ہی پل میں حیرانی غصے میں تبدیل ہو گئی. غصہ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا. آپ یہاں؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ بھاری آواز، پتھریلا سخت لہجہ. نہیں، وہ بس میں… کہتے کہتے خاموش ہو گئی. عمل کہاں ہے؟ جی وہ سو رہی ہے. ابھی تک وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی. جان کا لہجہ اس کو تکلیف دے رہا تھا. تو پھر؟ ابرو اٹھا کر پوچھا. وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ کنفیوژن میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے. وہ یہاں کیوں آئی؟ جواب دینے کے بجائے وہ اپنی جگہ سے غصے سے اٹھا اور اس کی کلائی زور سے پکڑی اور دانت پیستے بولا. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا. آپ اس گھر میں صرف عمل کی وجہ سے ہیں. اس کی ماں بن کر آئی ہیں، ماں بن کر رہیں. بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی ضرورت نہیں. کلائی پر اس کی گرفت بڑھ رہی تھی. نگین کو اس کی آنکھوں میں سخت نفرت نظر آئی. آئندہ اپنی حد میں رہیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ناؤ گیٹ لاسٹ. جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دی. درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کلائی پر رکھا. وہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی. آئی سیڈ گیٹ آؤٹ. وہ حلق کے بل چلایا اور پھر اس کے جانے کا انتظار نہیں کیا. ہاتھ سے پکڑ کر روم سے باہر نکال دی. صدمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ نگین نے مڑ کر اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھا. اسٹڈی روم میں جان ان کو کمپوز کر رہا تھا. وہ دوبارہ آ کر جائے نماز پر چپ چاپ بیٹھ گئی تھی. اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں، ویرانی تھی.
اس کی آنکھوں میں درد نظر آ رہا تھا۔ بعض پریشانیاں انسان کو بہت سخت بنا دیتی۔ جان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کرن کے ساتھ گزرا ہوا وقت اس کو یاد آ رہا تھا۔ اس کی یادیں تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چلنے کی مانند تھی۔ جان کی بلاؤس محبت کا کرن نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ جس رشتے میں عزت اور اعتبار نہ ہو تو ایسے رشتے کا کیا فائدہ؟ اب وہ کسی دوسری عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکے گا۔ وہ یہی سوچتا تھا، لیکن واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور باہر ٹیرس میں جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس گھر میں سب سے پرسکون جگہ یہی تھی۔ اسے زیان کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس کا رویہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اپنے شوہر کی بے رخی عورت کو اندر سے مار دیتی ہے۔ محبت نہ صحیح، عزت تو ہو۔ محبت اس لفظ نے اس کے زخم تازہ کر دیے۔ وہ اس منظر کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا جیسے ماضی کو رفع دفع کرنا چاہ رہی ہو۔ وہ اپنے حالات کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ایسا کیا کرے کہ اس کو کوئی راستہ نظر آ جائے، ایسا راستہ جو اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے کہ اچانک اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اس نے دیکھنے کے لیے موبائل کھولا تو وہ نوٹیفیکیشن قیام کا تھا۔ تہجد۔ وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ اس نے تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا، جس طرح وہ 4 سال پہلے پڑھا کرتی تھی۔ 4 سال سے ٹوٹا ہوا سلسلہ آج جا کر دوبارہ جڑنے والا تھا۔ اس نے وضو بنایا اور نوافل ادا کیے۔ تہجد سے فارغ ہو کر اس نے دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کو اپنے دل کا حال بتایا چپکے چپکے۔ اس کا ایمان تھا کہ اللہ اسے سن رہا ہے۔ بے شک اللہ، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک بار پھر اکیلی ہوں، میری مدد فرما۔ آپ سے کچھ پوچھیدہ نہیں، بس مجھے ہمت دے، میری رہنمائی فرمائے۔ اللہ، آپ تو سب جانتے ہیں، بس مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ وہ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے وہیں پر رو پڑتی تھی۔ آج بھی وہ خود کو روک نہیں سکی۔ اس کے دل سے بوجھ اترنا شروع ہو گیا۔ میں بے بس ہوں، اکیلی ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ بے شک آپ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور جان کے الفاظ یاد آئے تھے، ایکسیپٹ یور ڈیسٹنی۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولنی، سب کچھ واضح ہونے لگا۔ اس کو سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ عمل، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں اس بچی کی پرورش کے لیے بھیجا ہے؟ وہ بن ماں کی 1 سال بچی جو ہر گناہ سے پاک ہے، وہ جس کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ اس نے سوچا تھا، اللہ، میں جانتی ہوں میں اس کی بایولوجیکل ماں نہیں ہوں، لیکن میں اس کو سگی ماں سے بھی زیادہ پیار کروں گی، بس آپ میری مدد کرنا۔ اسی دوران اسے اقبال شاہ کی بات یاد آئی۔ وہ کہا کرتے تھے، بیٹے، جب انسان اپنے اللہ سے تنہائی میں باتیں کرتا ہے تو اس کے دل پر جمع ہوا میل آہستہ آہستہ ہٹنے لگتا ہے، تو پھر زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے، اسی لیے اپنی ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں اللہ کو ہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈ کرتا ہے، انہیں آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، تکلیفوں سے گزارتا ہے، پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے اور انہیں فرعون جیسے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم تو عام انسان ہیں، بہت عام، لیکن ہمارا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں سن رہا ہے، وہی ہماری دعائیں قبول کرے گا، اور مشکل وقت میں اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے تو آگے بھی رہنمائی کرے گا۔ اقبال شاہ نے اس کو یہ سبق بہت چھوٹی عمر میں پڑھا دیا تھا۔ اللہ کی محبت سے اس کا دل بھر گیا تھا۔ وہ سجدے میں گر گئی اور اس بار اس کے آنسو خوشی کے تھے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ جائے نماز طے کرنے کے بعد اس نے کمرے کا رخ کیا۔ عمل آرام سے سو رہی تھی۔ دن بہ دن اس بچی پر پیار بڑھ رہا تھا۔ وہ رات جان پر بھاری ہو گئی۔ دماغ بار بار ماضی کی تلخ یادوں کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا، اور دل اس کو روکنے کی۔ دل اور دماغ کی جنگ میں بالآخر دل نے ہار مان لی تھی، اور وہ خود کو اس اذیت سے نہ روک پایا۔ تم ایک بد کردار مرد ہو۔ تم جیسے انسان کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ماضی سے آنے والی آواز پر اس نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ دیے تھے۔ کسی فلیش بیک کی طرح اس کو اپنی زندگی نظر آنے لگی۔ اگر وہ اس وقت بابا جان کی بات اور تجربے کا احترام کرتا تو شاید آج وہ اس اذیت سے نہ گزر رہا ہوتا۔ کاش وہ سمجھ سکتا کہ جس راستے کا انتخاب وہ کر رہا ہے، اس راستے کے ہر قدم پر اس کو کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس تکلیف کو سہنے کے باوجود بھی آگے ڈیڈ اینڈ ہے، کوئی منزل نہیں۔ لیکن اب اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب وقت ریت کی مانند ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جان سکندر امیر اور تعلیم یافتہ خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ کامران سکندر اس کے والد کا شمار پاکستان کے جانے مانے بہترین ہارٹ سرجن میں ہوتا تھا۔ جان سکندر کی والدہ فریحہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی، لیکن گھرداری اور کیریئر میں سے انہوں نے گھرداری کو چنا۔ وہ گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دینا چاہتی تھی۔ جان سکندر کی ایک ہی بہن سارہ سکندر جو اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔ کامران سکندر اور فریحہ نے اپنے دونوں بچوں کی پرورش مل کر بہتر طریقے سے کی تھی۔ دونوں بچوں کا بچپن بڑے اور
खूबसूरत घर में गुजरा, जहाँ पर चीज़ों की फराहमी थी, लेकिन इसके बावजूद कामरान और फरीहा ने अपने बच्चों को कुछ असूलों पर ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया था। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी ख़ास तवज्जो दी थी। बचपन से ज़्यादा बचपन से ही जान सिकंदर मासूम, रहमदिल और खुश अखलाक था। उसमें हर वो खूबी थी जो किसी बेहतर इंसान में हो सकती है। वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढता था, हर इंसान पर एतबार कर लेता। लेकिन जान सिकंदर को बचपन से इल्म और तहकीक का शौक था। वो कामरान सिकंदर को अपना मेंटोर मानता था। वो उसके लिए इंस्पिरेशन थे। इसमें कोई शक नहीं कि कामरान सिकंदर एक समझदार, ज़हीन, फ़हीम और साहिब अकल इंसान थे। जान सिकंदर उनके तजुर्बे की कदर करता था। ज़िंदगी का कोई भी फैसला वो उनकी राय के बगैर नहीं करता था। जान सिकंदर ने अपने वालिद की रहनुमाई में अपनी तालीम पर खसूसी तवज्जो दी। कामरान सिकंदर हमेशा उसकी हौसला अफजाई करते, ताकि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके और माशरे में एक अहम किरदार अदा कर सके। कोई शक नहीं था कि वो एक आइडियल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। बाबा जान, मैं आपकी तरह सर्जन बनूंगा। एफएससी के रिजल्ट से पहले जियान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इंशाल्लाह बेटे, आप ज़रूर बनोगे, बाबा जान ने मुस्कुराते कहा। सारा अपनी छुट्टियों का काम कर रही थी और फरीहा शाम की चाय का इंतज़ाम। जियान की बात पर सारा एकदम बोल पड़ी। भाई, आप और सर्जन? आप सर्जन कैसे बन सकते हैं? आप तो कुर्बानी तक नहीं देख सकते। लोगों के दिल कैसे ठीक करेंगे? बाबा जान, ये ना हो कि अपनी इस पहली सर्जरी में ही भाई बेहोश हो जाए। हाँ हाँ हाँ। 10 साला सारा ने अपने भाई से मजाक करना चाहा। उसकी बात पर बाबा जान अपनी हंसी छुपाने लगे थे। सारा की बात सही थी। जान कुर्बानी के वक्त हमेशा गायब हो जाता था। हंसना था? जान ने संजीदगी के साथ सारा से पूछा। नहीं, मुझना था। और सारा हंस हंस कर लोटपोट हो गई। सारा, बुरी बात बच्चे, आपका बड़ा भाई है, ऐसे नहीं कहते। बाबा जान ने सारा को हंसते हुए देखा तो टोका। सॉरी भाई। सारा अपनी हंसी रोकते बोली। पता है सारा, मैं कुर्बानी के वक्त क्यों चला जाता हूँ? क्योंकि मैं जानवर की तकलीफ नहीं देख सकता। बेशक ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, लेकिन फिर भी वो मंजर मैं नहीं देख सकता। जान ने अपनी छोटी बहन को इस बात की वजाहत दी। बाबा जान अपने बेटे की मासूमियत पर मुस्कुरा दिए थे। और बाय द वे, मैं न्यूरो सर्जरी की फील्ड में जाऊंगा। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग का इलाज करूंगा। अब की बार हंसने की बारी उसकी थी। मामा, भाई को देखें, तंग कर रहे हैं। सारा ने फरीहा को आवाज़ लगाई। बुरी बात, जान छोटी बहन को तंग नहीं करते। फरीहा चाय की ट्रॉली खींचते हुए लाउंज में आई थी। लेकिन मामा, स्टार्ट तो चूजी ने किया था, जान ने मासूमियत से कहा। चूजी? कौन चूजी? सारा अपने होमवर्क छोड़कर जान की तरफ भागी। तुम चूजी, और कौन? सारा को अपनी तरफ आधा देखकर जान ने दौड़ लगाई थी। वो दोनों भागते हुए लॉन में चले गए। दराज खिड़कियों से कामरान सिकंदर अपने बच्चों की मस्तियां देख रहे थे। अल्लाह हमारे घर की रौनकों को सलामत रखे, चाय प्याली में डालते फरीहा बोली। आमीन। वो अभी भी बाहर का मंजर देख रहे थे, जहां वो दोनों खड़े झगड़ा भूलकर क्रिकेट खेलने में मसरूफ थे। एक लम्हे के लिए कामरान सिकंदर को अपनी ज़िंदगी मुकम्मल और पुरसकून लगी थी। कुछ दिन बाद रिजल्ट आ गया और जान बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ। मुबारक हो बेटा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आपका क्या इरादा है? किस मेडिकल कॉलेज में फॉर्म सबमिट करवाना है? उन्होंने पूछा था। बाबा जान, 3-4 में सबमिट करवाऊंगा। लेट्स सी कहाँ से कॉल आ जाए। आप दुआ करना। जान ने कहा। बेटा, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। अल्लाह आपको कामयाब करे और आपको हासिल कर लें जिसकी ख्वाहिश आपने की। अपने बेटे को गले से लगाते उन्होंने दुआ दी थी। जान सिकंदर का एडमिशन पाकिस्तान की बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में हो गया। यहाँ से उसकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हुआ था। ये ज़िंदगी का एक अहम दौर होता है, जहाँ इंसान मुख्तलिफ पहलुओं को दरियाफ्त करता है और अपनी शख्सियत की तामीर करता है। जान सिकंदर का मेडिकल कॉलेज का सफ़र मेहनत, चैलेंजेस और सीखने के मौके से भरपूर था। मेडिकल की पढ़ाई कोई आसान नहीं थी। इसको भी ब- उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बाबा जान की गाइडेंस और अपनी मेहनत और लगन से उसने इन मुश्किलात पर काबू पा लिया था। साल के शुरू में ही अपनी खुश अखलाकी और नेक दिली की वजह से वो मशहूर हो गया था। जान सिकंदर ने अपनी ज़िंदगी में कुछ असूल बनाए हुए थे, जिसमें दयानतदारी, मुखलिस ताल्लुक और मस्बत सोच थी। यानी अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना और हर मुश्किल को एक चैलेंज के तौर पर देखना। जान सिकंदर का मेडिकल कॉलेज का सफ़र ना सिर्फ तालीमी और पेशा वराना तरक्की से भरपूर था, बल्कि उसने दोस्तों के साथ भी काफ़ी यादगार लम्हात गुजारे थे। कॉलेज के पहले साल ही जान सिकंदर की खुश अखलाकी की वजह से बहुत से दोस्त बने।
क्लासेस, लेबॉर्ट्री और स्टूडेंट क्लब में शिरकत के ज़रिए उसने मुख्तलिफ पस मंज़र से आए हुए लोगों से दोस्ती की। लड़कियों से बस फॉर्मल हाय हेलो ही थी। अगर बात करनी भी पड़ती तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के मुतल्लिक होती। जान सिकंदर हमेशा लड़कियों की इज़्ज़त और एहतराम को मद्देनज़र रखता था। बातचीत के लिए वो हमेशा मुनासिब मौका और हालात का इंतखाब करता। ये उसके असूलों में से एक था। जान सिकंदर काम और पढ़ाई पर फोकस्ड रहता कि किसी भी गैर ज़रूरी बातचीत से बचने की कोशिश करता। बाबा जान ने छोटी उम्र में ही उसको ये सिखाया कि ऐसा रवैया उसकी शख्सियत और उसूलों का हिस्सा होना चाहिए, जो मज़हब और एहतराम पर मबनी रवैये की अक्कासी करता। पलके झपकते ही 5 साल गुजर गए और जान ने ना सिर्फ मेडिकल की तालीम पूरी कर ली बल्कि अपने बैच का वाहिद स्टूडेंट भी था जिसने 2 गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिए थे। अपने बेटे की कामयाबी की खुशी में बाबा जान अपने घर में डिनर रखा, जिसमें दा जिसमें ख़ानदान समेत दोस्तों और जानने वालों ने शिरकत की थी। अपनी मेडिकल की पढ़ाई की वजह से जान सिकंदर ख़ानदान में कम ही नज़र आता था। लोगों ने उसको काफ़ी अरसे के बाद देखा और जो उसको एक दफ़ा देखता देखता ही रह जाता। 26 साला जान सिकंदर एक खूबसूरत नौजवान था। उसकी ज़ाहिरी शक्ल और शख्सियत में दिलकशी और पुरकशिश थी। उसकी खूबसूरती, उसके चेहरे की बनावट, जिस्मानी हालत और ख़ुद एतमादी से ज़ाहिर हो रही थी। माथे पर बिखरे बाल, पुरकशिश नकूश, दराज कद, चौड़े शाने और पुरकशिश फूलती सुरमई आंखें। उसकी आंखों में कोई ख़ास चमक और सहार था, जो हर एक को अपनी जानिब खींचता। सफ़ेद शलवार कमीज़ में वो वाकई बहुत हैंडसम लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम ज़यान, कैसे हैं आप? जान अनजान आवाज़ पर मुड़ा तो वो ज़ारा थी, बाबा जान की कज़न की बेटी। वो लोग मुल्तान में रहते थे और कभी कभी ही इस्लामाबाद आना होता। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो ज़ारा? वो सारा की हम उम्र थी। क्या कर रही हो आजकल? एफए के पेपर्स दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रही। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन ज़ियान ने उससे हाथ नहीं मिलाया। ज़ारा को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए उसने बढ़ते हुए हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़ लिया था। थैंक यू एंड सॉरी, मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता, उसने मुस्कुराते कहा। किस ज़माने में रहते हैं आप ज़ियान? ये 21वीं सदी है और आप अभी तक पुराने वक्त में ही फंसे हुए हैं। अपनी शर्ट पर थोड़ा भड़क गई थी। ज़ारा काफ़ी आज़ाद ख्याल लड़की थी। वो जानता था दीन की तालीमात किसी सदी की मोहताज नहीं, चाहे लोग मुझे दकियानूस समझें या पुरानी सोच का। यही मेरा असूल है। अपनी बात ख़त्म करके उसने कोल्ड ड्रिंक का एक बड़ा घूंट भरा था। भाई, ज़ारा ने आवाज़ लगाई। वो उसकी जानिब चला गया और ज़ारा अकेली खड़ी रह गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। कोई काम है सारा? जान ने पूछा था। ये बला आज आपको चिमट गई है? सारा ने सरगोशी की थी। कौन? जान ने हैरत से अपने इर्द गिर्द देखा। ज़ारा। और कौन? सारा ने आंखों से इशारा किया जहां वो बैठी थी। बुरी बात है सारा, ऐसे नहीं कहते। जान ने उसको टोका था। रहने दे भाई, आप भी जानते हैं इसको और इसकी हरकतों को। बस इससे बचकर रही क्या? पूरी बला है बला। शर्म नाम की तो कोई चीज़ नहीं इस लड़की में, सब पता है मुझे। सारा अपनी हंसी छुपाते हुए वहां से चली गई थी। जान ने सारा की तरफ देखा। काले लंबे खुले बाल, आंखों में नीले लेंस, चेहरे पर बेतहाशा मेकअप, रेड लिपस्टिक और हाई हील्स। वो बिल्कुल भी 17 साल की लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि इस उम्र से तो काफ़ी बड़ी लग रही थी। इस लम्हे जान को भी वो बला ही लगी। डिनर स्टार्ट हुआ तो सब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। डिनर के पूरा टाइम ज़ारा की नज़रें जान पर रही थी। ये चीज़ ज़ारा के साथ साथ जान ने भी नोट की थी। उसकी निगाहें जान से ही चिमटी हुई थी और ये निगाहें जान को अच्छी नहीं लगी थीं। कुछ लम्हों बाद ज़ारा हाथ में प्लेट पकड़े अपनी अना को मारते हुए एक बार फिर जान के पास आई थी। तो फिर आगे का क्या प्लान है आपका? स्पेशलाइजेशन करूँगा इंशाल्लाह। वो चावलों का चम्मच मुंह में डालते बोला। मैं तो शादी की बात कर रही हूँ। वो अजीब सा मुस्कुराई थी। शादी? वो इस किस्म के सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उससे बिल्कुल भी फ्रैंक नहीं था। हाँ, कोई पसंद है आपको? मेरा मतलब किसी से प्यार तो नहीं करते? उसकी बात जान को नागवार गुजरी थी। ऐसा कुछ नहीं है ज़ारा, मैं अभी अपनी डिग्री पर फोकस्ड हूँ। उसकी बात पर ज़ारा मुस्कुराई। किस में स्पेशलाइजेशन करेंगे? वो अपने बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए बोली। न्यूरोलॉजी में। वो मुख्तसर जवाब दे रहा था। ओह आई सी, बेस्ट ऑफ लक। फिर तो अच्छा है। वो मैं कह रही थी कि आपका नंबर मिल सकता है। दरअसल सियान ने उसकी बात काट दी थी। एक्सक्यूज़ मी, बाद में बात होती है। वो एक्चुअली बाबा जान बुला रहे हैं। जान ने बहाना बनाया और वहां से चला गया। वो दांत पीसती रह गई। अपनी प्लेट को मेज़ पर लगभग पटकते हुए वो मुंह में बोली, हाउ डेयर ही।
آج تک کسی نے مجھے یوں اگنور نہیں کیا، بلکہ لڑکے تو مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کے نخرے اور انائی ختم نہیں ہوتے۔ اس نے سوچا اور زیان کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ گھر جاتے اس نے زیان کو بائی کہا، اور جب وہ سارا سے ملی تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا اور کان میں کہا تھا، یہ اپنے بھائی کو دے دینا، ضرور یاد سے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والدین کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ سارا نے کاغذ کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ وہ کچھ الجھ گئی تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس نے کاغذ کھولا جس پر یوں لکھا ہوا تھا، جان، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، بس پہلی ہی نظر میں آپ کی دیوانی ہو گئی۔ آپ کو حاصل کرنا ہی اب میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ میں اپنا فون نمبر دے رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے کال کریں گے۔ فقط سارا۔ یہ تحریر پڑھنے کے بعد سارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس کے منہ سے صرف ایک لفظ ہی نکلا، پاگل۔ اور پھر اس کے ذہن میں ایک شرارت سوچی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی جان کے کمرے تک آئی تھی۔ بھائی سو تو نہیں رہے؟ سارا نے دستک دے کر پوچھا۔ نہیں، آ جاؤ۔ جان اس ٹائم موبائل پر ای میلز دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی آپ کو کچھ دینا ہے، بہت قیمتی تحفہ ہے، آج کا سب سے بہترین تحفہ۔ اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے بولی۔ کیا دینا ہے؟ وہ ذرا مصروف لگ رہا تھا، اس لیے بنا دیکھے بولا۔ سارا نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ آگے کیا اور جان نے اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا بھائی، دیکھیں تو صحیح کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ سارا نے کاغذ سائڈ ٹیبل سے اٹھایا اور جان کے سامنے لہرایا۔ اچھا دکھاؤ۔ موبائل سائڈ پر رکھا، کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کھول کر پڑھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر رہی تھی۔ پہلے تو معاملہ سیریس لگا، لیکن جیسے ہی جان نے سارا کو دیکھا، دونوں بہن بھائی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ صحیح پاگل لڑکی ہے، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایگری چوزی، جان نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ اس بات کو دونوں بہن بھائی نے مذاق میں اڑا دیا، لیکن وہ اس سے انجان تھے کہ زارا ہر لحاظ سے ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں اس بات کو بھول گئے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر بیٹا لندن جانے کی تیاری ہو گئی آپ کی؟ بابا جان نے شام کی چائے پیتے جان سے پوچھا۔ جی بابا جان، تیاری تو پوری ہے، انشاءاللہ جمعے کی فلائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کامیاب کرے آپ کو۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بابا جان بولے۔ سارا بیٹا، ایف ایس سی کا رزلٹ آ گیا ہے تو آگے کیا ارادہ ہے؟ بابا جان، میں تو بالکل بھی میڈیکل کے لیے نہیں بنی، میں تو بی ایس انگلش کروں گی، پھر آگے کا ابھی میں نے سوچا نہیں، شاید رائٹر۔ سارا نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ صحیح کہا، ویسے بھی میڈیکل کوئی بچوں کا کھیل نہیں، یہ تو میرا جان ہے جو ڈاکٹر بن گیا، اب خیر سے 4-5 سالوں میں سرجن بھی بن جائے گا۔ فریحہ نے اپنے بیٹے کی تعریف کی تھی۔ صحیح کہا ماما، میں بھائی کی طرح ایکسٹرا آرڈینری اسٹوڈنٹ نہیں ہوں نا۔ سارا کا چہرہ اداس ہو گیا۔ جان سے اپنی بہن کی اداسی دیکھی نہ گئی اور بولا، کس نے کہا کہ تم ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہو؟ بھائی ماما، آپ نے کبھی اس کی پوئٹری چیک کی ہے؟ میں تو کبھی نہ لکھ سکوں، انشاءاللہ تم بہت بڑی رائٹر اور پوئٹ بنو گی۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ بابا جان نے جان کی بات کی تائید کی تو سارا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب جان سکندر 5 سالوں کے لیے لندن جا رہا تھا۔ بابا جان اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے گئے، جبکہ فریحہ اور زارا نے گھر سے ہی سی آف کر دیا تھا۔ فریحہ کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے فکر مندی تھی، جبکہ سارا اداس تھی۔ وہ صرف اس کا بھائی ہی نہیں بلکہ بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ بابا جان اور ماما کا خیال رکھنا چوزی، سارا سے ملتے جان نے کہا۔ اور میرا خیال کون رکھے گا بھائی؟ سارا نے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ تم میری بہادر چوزی ہو اور تم اپنا خیال خود رکھ سکتی ہو، بس اپنی پڑھائی میں سیریس ہو اور ناول کو چھپا کر رکھنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ناول کے بارے میں کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ بڑا بھائی ہوں میں اور سب جانتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا تو ریلیکس رہو۔ اس نے سرگوشی کی تو وہ روتی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ جان سکندر پہلے اپنی فیملی کے ساتھ کئی بار لندن جا چکا تھا، لیکن اب کی بار وہ کوئی 4-5 سالوں کے لیے پاکستان سے جا رہا تھا۔ اس کا دل اداس بھی تھا اور اپنی فیملی کا نام روشن کرنے کے جذبے سے بھرپور بھی۔ اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی کالج آف لندن کے کوئنس اسکالر انسٹیٹیوٹ آف نیورولوجی اور نیورو سرجری میں ہوا تھا، جو اپنی تحقیق اور ترتیب میں مشہور ہے۔ یہ ادارہ نیشنل ہاسپٹل فار نیورولوجی اینڈ نیورو سرجری سے منسلک ہے، جو عمدہ کلینکل تربیت اور جدید تحقیق کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ جان سکندر کے لیے نئی جگہ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا مشکل نہیں تھا۔ وہ تو ہر پانی کی مچھلی تھا،
اپنی شاندار پرسنالٹی، اخلاق اور تعلیمی معیار کی وجہ سے وہ بہت جلد اپنے ڈپارٹمنٹ میں مشہور ہو گیا۔ وہاں ہر مذہب اور ہر رنگ کے لوگ تھے، جن میں زیادہ تر کا تعلق عیسائی خاندان سے تھا۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں صرف 3 لوگ ہی مسلم فیملی کے تھے، ایک وہ اور دوسرا اذلان خان، جس کا تعلق کراچی سے تھا۔ جان سکندر کی اذلان سے جلد دوستی ہو گئی کیونکہ دونوں ہی ہم وطن تھے۔ ان کی پہلی ملاقات کیمپس میں پہلے دن ہوئی تھی۔ شکر ہے کوئی تو پاکستانی ملا یار، انگلش بول بول کر منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اردو کی بڑی یاد آ رہی تھی۔ وہ اذلان نے مسافہ کرتے پوچھا۔ جان سکندر، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ سفر ہم دونوں کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا، جان نے کہا۔ انشاءاللہ، جان نے مسکرا کر کہا۔ دونوں نے ایک ہی اپارٹمنٹ شیئر کیا تھا۔ جان کو فائنینشلی کوئی ایشو نہیں تھا، البتہ اذلان ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اسکالرشپ پر وہاں آیا تھا اور اپنے اپارٹمنٹ کے رینٹ کے لیے پارٹ ٹائم کیفے میں جاب کرنا پڑتی تھی۔ جان سکندر اور اذلان خان کی پرسنالٹی میں کچھ خاص فرق نہیں تھا، دونوں ہم خیال اور ہم مزاج تھے۔ جان سکندر کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم خیال دوست مل جائے تو سفر آسانی سے گزر جاتا ہے، اور وہ ہر ویکنڈ پاکستان کو کال کرتا، سب سے بات کرتا، اپنی فیملی کو ویڈیو کال پر دیکھ کر ان سے بات کر کے وہ ہمیشہ مطمئن ہو جاتا۔ ہاں تو چوزی یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ جان نے ویڈیو کال پر سارا سے بات کی۔ بھائی اب تو آپ مجھے چوزی نہ کہیں، یونیورسٹی جاتی ہوں، وہ سنجیدگی سے مسکرائی۔ تم چاند پر بھی چلی جاؤ، رہو گی تو میری چھوٹی اور پیاری سی چوزی۔ جان ہنس پڑا تھا۔ تو مس یو بھائی، سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اینڈ آئی مس یو آل، بس کچھ ٹائم کی بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ اپنے بھائی کی کامیابیوں کے لیے دعا کرو گی؟ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ بھائی آپ میری دعاؤں کا اہم حصہ ہیں۔ چلو بہت سینٹی ہو گئی، اب جاؤ سو جاؤ، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ اللہ حافظ، بات ختم کر کے فون بند کر دیا۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے لگ بھگ مہینہ ہو گیا تھا۔ جان سکندر اپنی پڑھائی میں بزی رہتا کیونکہ نیورولوجی کوئی آسان فیلڈ نہیں تھی۔ ایک دن جان سکندر کلاس میں بیٹھا اپنے نوٹس بنا رہا تھا۔ کلاس مکمل اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے باتوں میں مگن تھا کہ اچانک کلاس روم کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ کرن تھی، وہ تیسری مسلم اسٹوڈنٹ۔ وہ نہایت خوش اخلاق اور خود اعتماد نظر آ رہی تھی، چہرے پر دلکش مسکراہٹ، لمبے سنہری بال۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی لیکن بہت عام بھی نہیں تھی۔ کرن کلاس میں اپنی جگہ تلاش کرنے لگی تو اس کی نظر جان کے ساتھ والی کرسی پر جا پڑی تھی، جہاں عموماً اذلان بیٹھتا تھا، لیکن آج وہ شاید لیٹ ہو گیا تھا تو کرن وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ کرن مسلسل غم چبا رہی تھی۔ جان کے ساتھ بیٹھنا اتفاق نہیں تھا، پچھلے 1 مہینے سے وہ اس کا تعاقب کر رہی تھی، اس کی نیچر کو سمجھ رہی تھی۔ اپنے تعاقب سے اس نے جانا کہ جان کو لڑکیوں سے دوستی کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، اور اگر بات بھی کرتا تو زیادہ تر پڑھائی کے متعلق ہوتی تھی، کبھی پارٹیز میں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ انسان کو بہت مختلف اور دلچسپ لگا تھا، وہ اسے باقی لڑکوں سے منفرد لگا تھا۔ السلام علیکم جان نے انجان آواز پر اپنا سر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں آئی نو یو، اس نے پوچھا تھا۔ میں کرن منیر، آپ کی کلاس فیلو۔ اچھا، نائس ٹو میٹ یو کرن، نیو کمر، جان نے ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ریئلی جان، نیو کمر؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہنس پڑی۔ میں سمجھا نہیں۔ جان کنفیوز ہو گیا۔ پچھلے 1 مہینے سے میں اسی روم میں کلاسز اٹینڈ کر رہی ہوں اور آپ نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ جان کو شرمندگی ہوئی کہ وہ اس کو کتنا ڈم سمجھے گی۔ اب وہ کرن کو کیا بتاتا کہ اسٹڈیز میں اتنا مصروف رہتا کہ باقی کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ سوری، دراصل یہاں میری کافی روٹین ٹف ہے تو اسی لیے، اس نے وضاحت دی۔ اوکے کوئی بات نہیں، اب تو دیکھ لیا نا، اس کی آواز میں عجیب سی خوشی تھی۔ کلاس شروع ہوئی تو جان نے نوٹس کیا کہ وہ پوری طرح کلاس میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، پروفیسر سے بار بار سوال پوچھ رہی تھی۔ اس سے جان کو اندازہ ہوا کہ وہ نہ صرف ذہین بلکہ علم کی جستجو رکھنے والوں میں سے ایک ہے۔ بس وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اتنی ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے تو پھر اس نے سب سے پہلے نوٹس کیوں نہیں کیا۔ خیر اپنے خیالات سے جب وہ باہر نکلا تو پتہ چلا کہ کلاس کبھی ختم ہو چکی۔ آج پہلی بار اتنا غیر حاضر دماغی سے کلاس میں بیٹھا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کی وجہ سے۔ اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی۔ مس کرن اٹھنے لگی تو جان کی آواز پر رک گئی۔ آج کے نوٹس مل سکتے ہیں؟ میں آف ٹائم تک واپس کر دوں گا، جان نے اس کے رجسٹر کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ وائی ناٹ، اور اپنا رجسٹر اس کو دے دیا تھا۔ شکریہ مس کرن، جان رجسٹر لیتے ہوئے بولا۔
इस फेवर के बाद आपको भी मुझे एक फेवर देनी होगी। किरण ने अपने बालों को हाथ से पीछे करते हुए। कैसी फेवर? जान ने पूछा था। वो तो वक्त आने पर बताऊंगी। किरण ने मुस्कुराते जवाब दिया और क्लासरूम से निकल गई। ऑफ टाइम पर जान ने शुक्रिया के साथ किरण को उसका रजिस्टर वापस कर दिया था। और आपकी फेवर? जान जैसे मुड़ा तो किरण ने पीछे से आवाज़ लगाई थी। आपको किस टॉपिक के नोट चाहिए? जान ने अपने बैग में हाथ डालते हुए पूछा। किरण की हंसी छूट गई। आपकी डिक्शनरी में फेवर सिर्फ नोट्स के एक्सचेंज को कहते हैं? जान ने चलते हाथ जान के चलते हाथ थमे और उसने संजीदगी से पूछा। मतलब? अब्रू उठाकर पूछा। अरे आप तो संजीदा हो गए। वो एक्चुअली प्रोजेक्ट के लिए हमें दो लोगों की जोड़ी में मिलकर काम करना है। तो क्या आप मेरे साथ प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगी? किरण ने पूछा था। सॉरी मिस किरण, मैं ऑलरेडी अजलान के साथ पेयर अप कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट टाइम में भी। अब संजीदा होने की बारी किरण की थी। ओके नो प्रॉब्लम। किरण की आवाज़ गले में फंस गई। यह कहकर वो मुड़ गया और एक पल के लिए किरण की आंखों में तैश आ गया। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप पर काबू पा लिया। वो जानती थी कि जान को मैनिपुलेट करना आसान नहीं, इसलिए उसने प्लान बी शुरू किया था। पूरा साल किरण ने इस जान से कोई फालतू बात नहीं की। बस जब भी बात होती तो स्टडीज़ के मुतल्लिक ही होती। किरण के लिए यह मुश्किल था कि जिस इंसान से वो मोहब्बत कर बैठी है, उसे बात करने के लिए भी मौका ढूंढने पड़े। यूसीएल में एक साल गुजर गया। साल के एंड में सब इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ थे। इम्तिहान ख़त्म होने के बाद ब्रेक मिल गई। बहुत से स्टूडेंट्स वापस अपने शहरों में छुट्टियां गुजारने चले गए। तुम पाकिस्तान नहीं जा रहे? छुट्टियों से एक दिन पहले किरण ने उससे पूछा था। नहीं मिस किरण, मैं नहीं जा सकता। जान अपने लॉकर का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। क्यों नहीं जा सकते? किरण ने फिर सवाल किया। वो दरअसल मेरा 3 साल का स्टडी वीज़ा है, तो इसलिए वापस नहीं जा सकता। ये मुल्क और उसके कानून। अब वो कुछ ढूंढ रहा था। वो खामोश हो गई। और आप कब जा रही हैं? आप मैनचेस्टर में रहती हैं तो इसीलिए पूछा। नहीं मैं नहीं जा रही, एक्चुअली मुझे खुद ही नहीं जाना घर। जानती हूँ किसी को मेरा इंतज़ार नहीं वहाँ। किरण ने अपनी उंगलियों के बोरों से आंसू साफ किए। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस दिल भरा है। सॉरी एंड थैंक्स पूछने के लिए। वो अपना बैग उठाकर मुड़ी तो जान ने आवाज़ दी। लंच किया आपने? इस सवाल पर वो मुतअज्जब हुई। नहीं। चले साथ लंच करते हैं। अपना लॉकर लॉक करके वो उसके साथ लंच करने चला गया और किरण की आंखों में अजीब सी चमक उभरी थी। ये पहली बार था जब जान किसी लड़की के साथ लंच पर गया था। शायद उसने किरण की आंखों में दुख देखा था। ऑर्डर के बाद जान को समझ नहीं आई कि वह बात कहाँ से शुरू करे। और किरण, आपकी फैमिली में कौन कौन है? जान ने गुफ्तगू का आगाज़ की। फैमिली? वो तंजिया हंसी थी। फैमिली किसे कहते हैं जान? उसके हंसने पर इतना हैरान हुआ कि कुछ बोल ही ना सका। बताओ ना, एक अच्छी फैमिली कैसी होती है? वो अजीब नज़रों से जान को देख रही थी। मेरे मुताबिक फैमिली वो होती है जो हर खुशी या गम में आपका साथ दे, जिनमें प्यार मोहब्बत और हमदर्दी जैसे जज्बात हों, और वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें। किरण की आंखें एक बार फिर से आंसुओं से भरने लगी। आप ठीक हैं? टिश्यू बॉक्स उसके आगे करते हुए बोला। थैंक्स। बोलते हुए किरण ने टिश्यू निकाल ली। मेज़ पर एक बार फिर से खामोशी छा गई। काफ़ी देर बाद बोली। जान, क्या हम दोस्त हैं? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? अगर आप खुद मुझे भरोसे के काबिल समझती हैं तो। जान ने साफ बात की। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने बोलना शुरू किया। जान, मेरा बचपन एक मुश्किल और पेचीदा माहौल में गुजरा है। मेरे घर का माहौल अक्सर तनाव का शिकार रहता था। मम्मी हर वक्त डैड पर शक करती थी, इसलिए इन दोनों के दरमियान हर वक्त झगड़ा लगा रहता। मेरे घर में सुकून कभी नहीं था। हम बिल्कुल भी नॉर्मल फैमिली नहीं थे। मेरा दिल करता था काश हम भी मिलकर डिनर करें, एक साथ घूमने फिरने जाएं। लेकिन डैड को अपने बिजनेस से प्यार था और मम्मी को उनकी जासूसी थे। हालांकि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी मम्मी डैड पर हमेशा शक करती रहती थी। उन्होंने कभी उन पर भरोसा नहीं किया। पता है जान, जब कोई मुझे घर जाने का कहता है तो मैं डर जाती हूँ। आज भी कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे ही चल रहा है। किरण ने अपने दोनों हाथों पर सर रख दिया था। जान ने पानी का ग्लास उसके आगे रखा था। सॉरी मैंने तुम्हें बोर कर दिया। अपने आंसू साफ करते हुए वो बोली। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस दफ़ा दिल की बातें कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाबा जान कहते हैं कि जब मुश्किलों का सफ़र लंबा हो जाए तो कुछ आराम कर लेना चाहिए। वो कुछ पल का सुकून और आराम आपको हिम्मत देता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। उसने सादगी से कहा। तुम कितनी मुश्किल बातें करते हो जान। किरण हंस पड़ी तो जान भी मुस्कुरा दिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। किरण ने कुर्सी से टेक लगाते कहा।
اتنی دیر میں لنچ آ گیا اور دونوں نے لنچ کو خوب انجوائے کیا۔ اس دن کے بعد دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت ایک ساتھ گزارتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، پڑھائی میں تعاون کرتے اور ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے۔ اس پہلی تفصیلی ملاقات نے دونوں کے درمیان ایک خوبصورت دوستی کی بنیاد رکھی تھی، جو جان کے لیے فرینڈ زون لیکن کرن کے لیے کچھ اور ہی تھا۔ 5 سال بعد، بہت محنت اور مشقتوں کے بعد بالآخر جان سکندر کی زندگی کا اہم دن آ گیا تھا۔ گریجویشن ڈے کے دن بابا جان، فریحہ اور سارا ہال کی دوسری نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے چہروں پر خوشی واضح تھی۔ جان ہال کے اینڈ میں اپنے باقی کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کرن کے چہرے پر ایک عجیب خوشی تھی جو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ جب اس کا نام گولڈ میڈل کے لیے پکارا گیا تو پورے ہال میں جذباتی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ جان نے اس لمحے کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا، اور جب وہ اسٹیج پر چڑھ کر گولڈ میڈل وصول کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں فخر اور خوشی جھلک رہی تھی۔ یہ لمحہ اس کی محنت اور عزم کا مظہر تھا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ بابا جان پر نظر پڑتے اس نے عزت سے سر جھکا دیا اور تینوں جان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اناؤنسر نے جان کو اس کی کامیابی پر 2 لفظ کہنے کو کہا۔ First of all, thanks Allah Almighty. I'm truly humbled and grateful to stand before you today. This moment means a lot to me. First and foremost, I want to thank my Baba Jan, Mama, and my little sister Sara for their unwavering support and guidance. Their belief in me and has been a constant source of inspiration. I also want to express my gratitude to UCL for providing me with opportunities to learn and grow. Thank you once again for this honor. Let's continue to inspire and uplift each others as we move forward. یہ کہہ کر وہ اسٹیج سے اتر گیا تھا اور ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ اپنے بیٹے کی کامیابی پر بابا جان کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ جب وہ میڈل لے کر واپس آیا تو اس نے نوٹ کیا کہ کرن کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ فوٹو سیشن کے بعد سب اپنے گھر والوں سے ملنے لگے۔ مجھے آپ پر بہت فخر ہے جان، بابا جان نے اس کو گلے لگاتے کہا۔ میں بہت خوش ہوں بیٹا، آخر کار تم اب گھر واپس آ رہے ہو۔ تمہارے بغیر گھر بہت سونا تھا، فریحہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی ماں کو گلے سے لگا لیا۔ سچ میں بھائی، بہت مس کیا آپ کو، آپ ہمارے ساتھ واپس۔ سارا کی بات منہ میں رہ گئی۔ جان تم یہاں ہو، چلو میں نے تم سے ضروری بات کرنی۔ کرن نے سارا کی بات کاٹ دی اور ان سب کو پوری طرح اگنور کر دیا۔ کرن، ان سے ملو، یہ بابا جان، ماما اور یہ ہماری پیاری چوزی، اس نے سارا کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اور آج وہ واقعی بہت خوش تھا۔ بھائی اب تو چوزی نہ کہیں، اب تو میں ایک کتاب کی مصنفہ ہوں، سارا نے اترا کر کہا۔ او السلام علیکم، اب چلو جان سب بلا رہے ہیں۔ سلام کر کے وہ پھر سے جان کو جانے کا کہنے لگی۔ اب جاؤ بیٹا، ہم یہی ہیں، بابا جان نے جان کو جانے کے لیے کہا اور وہ اچھا کہہ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ عجیب لڑکی ہے، منہ پر سلام مار کر چلی گئی، بھائی نے بھی کیسے دوست بنا لی ہیں، سارا بڑبڑائی۔ بابا جان گہری سوچ میں چلے گئے تھے۔ کرن جان کو لے کر بلڈنگ کی دوسری طرف آ گئی تھی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ جان نے ادھر ادھر دیکھا۔ باقی کون؟ کرن نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سب بلا رہے ہیں، جان نے اسے یاد دلایا۔ کوئی نہیں بلا رہا، بس میں نے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کرن نے اپنے بیگ سے پھول نکال کر اس کے سامنے کیا۔ ول یو میری می؟ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جان کو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ بس حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی انگلش نہیں آتی کیا؟ میں پوچھ رہی ہوں، مجھ سے شادی کرو گی؟ تم نے تو پوچھنا بھی نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی پوچھ لوں۔ وہ ابھی بھی زمین پر گھٹنوں سمیت بیٹھی تھی۔ جان سوچ میں پڑ گیا۔ اتنا بڑا فیصلہ میں یوں نہیں کر سکتا کرن۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اب وہ کھڑی ہو گئی اور پھول زمین پر پھینک دیا۔ دیکھو تم مجھے بہت پسند ہو، 5 سالوں سے یہ بات میں نے دل میں رکھی، تمہارے سوا میرے دل میں کوئی نہیں اور کوئی ہوگا بھی نہیں۔ تمہاری محبت کے آگے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے تم مجھے ماضی سے نکال سکتے ہو۔ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے اپنا لو۔ اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں قسم کھاتی ہوں میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، پھر وہ رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ جان کو کس طرح قائل کرنا ہے۔ کیا تمہیں مجھ سے کبھی پیار نہیں ہوا؟ کیا تم نے مجھے صرف ایک دوست کی نظر سے ہی دیکھا ہے؟ کچھ تو بولو، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ جان کی خاموشی اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ دیکھیں کرن، آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ بھی، اس میں کوئی شک نہیں، میں کبھی بھی آپ کے جذبات کو سمجھ نہیں پایا، لیکن یہ اظہار بہت شاکنگ ہے میرے لیے۔ اور جان کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے۔ مطلب میں کچھ سمجھی نہیں،
کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑی۔ مطلب مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، بابا جان سے مشورہ کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، اور زندگی میں پہلی بار اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اپنی زندگی کا فیصلہ بھی اب تم لوگوں کی اجازت سے کرو گی؟ وہ بھڑک گئی تھی۔ وہ لوگ نہیں، میری فیملی ہے، ان کے مشورے کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور یہ تو پھر ایک اہم اور میری زندگی کا فیصلہ ہے، اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ اچھا سوری، ایک کام کرتے ہیں، میں کل تمہاری فیملی سے ملنے آتی ہوں، ان کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں، آخر دیکھوں تو صحیح فیملیز رہتی کیسے ہیں، ورنہ جس ماحول سے میں آئی ہوں اس میں سوائے بے سکونی کے اور کچھ نہیں مل سکا۔ میں کچھ پل کے لیے تمہاری فیملی کے ساتھ رہ کر سکون محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ لیکن تب تک تم بابا جان سے کسی سے بھی یہ بات نہیں کرو گی، ٹھیک ہے؟ اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ ٹھیک ہے، ڈن، چلو اب آنسو صاف کرو، شاباش۔ جان نے جیب سے ٹیشو پیپر نکال کر اس کی جانب کیا تو وہ اداسی سے مسکرا دی تھی۔ اگلے دن وہ ٹھیک 12 بجے اس کے گھر پہنچ گئی۔ جان نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس کی ایک دوست آ رہی ہے۔ وہ تینوں منتظر تھے۔ تبھی بیل بجی۔ سارا نے دروازہ کھولا اور کرن کو دیکھ کر زیادہ خوش نہ ہوئی۔ کل کے مقابلے میں کرن آج کچھ زیادہ ہی اچھی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ فریحہ سے جلدی گھل مل گئی۔ سارا اس کی اتنی خوش اخلاقی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کون یقین کرے گا یہ وہی کل والی لڑکی ہے جس نے ڈھنگ سے سلام تک نہیں کیا تھا۔ 24 گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا ہے تو اتنی تبدیلی؟ واؤ! سارا نے سوچا لیکن کسی کو کہا نہیں۔ آج وہ جان کی آنکھوں میں عجیب چمک محسوس کر رہی تھی۔ لنچ کے دوران کرن 1 منٹ بھی خاموش نہیں رہی۔ وہ فریحہ اور جان کو کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ وہ بھی درمیان میں کچھ گفتگو میں شامل تھی۔ بس ایک بابا جان تھے جو خاموش تھے۔ انہیں کچھ کھٹک رہا تھا۔ کرن کی باتیں ان کو بناوٹی لگی تھیں۔ وہ جیسی نظر آ رہی تھی ویسی تھی نہیں، لیکن انہوں نے فی الحال ظاہر نہیں کیا۔ کرن نے پورا دن وہاں گزارا۔ پھر رات کو وہ اپنے شہر کے لیے نکل پڑی تھی۔ آج اس نے پروپوزل کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ جان کو لگا وہ کچھ تو کہے گی، لیکن شاید وہ صرف اس کی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ کرن کے جانے کے بعد وہ بابا جان کے کمرے میں چلا گیا۔ سارا فریحہ بیگم کے ساتھ اپنی دوست سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ بابا جان، آپ بزی تو نہیں؟ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے اجازت مانگی۔ بابا جان اس وقت کتاب پڑھ رہے تھے۔ ہاں بولو۔ کتاب بند کرتے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بابا جان، کل کرن نے مجھے پرپوز کیا۔ میں کافی کنفیوز ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ بابا جان نے گہری سانس لی اور ان کا شک صحیح نکلا۔ وہ صرف جان کی دوست نہیں تھی، کیونکہ آج تک وہ کبھی کسی لڑکی کو گھر نہیں لایا تھا۔ بیٹا بیٹا آپ بالغ ہو، اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتے ہو۔ ہم نے کبھی بھی اس بات پر پابندی نہیں لگائی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ آپ کچھ الجھے ہوئے لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بابا جان نے پوچھا۔ میں واقعی الجھا ہوا ہوں۔ میں نے آج تک کرن کو صرف ایک دوست کی نظر سے دیکھا ہے۔ وہ دوست جس کو شاید تھوڑی توجہ اور ہمدردی کی ضرورت تھی، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن کل جب وہ روئی تو مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مسلسل مروڑ رہا تھا۔ آپ کرن کو کتنا جانتے ہیں؟ بابا جان نے دو ٹوک بات کی تو جان نے کرن کی زندگی کا خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ بابا جان نے تحمل سے اس کی بات سنی۔ وہ اپنے بیٹے کی کیفیت کو سمجھنا چاہ رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوا تو بابا جان بولے، آپ فیصلہ کر چکے ہو یا پھر آپ کو میری رائے بھی چاہیے؟ مجھے آپ کی رائے بھی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں خلجان تھا، جسے صاف ظاہر تھا کہ وہ فیصلہ کرنے میں تذبذب کا شکار ہے۔ دیکھو، شاید وہ ایک اچھی انسان ہو، تمہاری دوست ہے، 5 سال ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے، لیکن وہ کچھ سوچنے کے لیے رکے۔ لیکن جو خلاصہ آپ نے اس کی زندگی کا دیا ہے، جس ماحول میں وہ بڑی ہوئی ہے، وہ کافی ٹاکسک تھا۔ عموماً ایسے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں رہنے والا انسان مختلف قسم کے اثرات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی سوچ منفی ہو جاتی ہے۔ ان میں اکثر ڈپریشن، غصہ اور جذباتی عدم استحکام جیسے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر وہ دوسروں پر مکمل اعتبار نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے اعتبار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہمسفر کی 0.0 غلطی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بابا جان سانس لینے کے لیے رکے تھے۔ لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہر ایک کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ بہت سے ان مشکلات کے باوجود اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں رہنے کے باوجود اس ماحول کو کبھی خود پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے۔ بابا جان کی باتیں سن کر وہ الجھ گیا تھا۔ اچھا بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سوچ کیسی ہے؟ مطلب 5 سال کافی عرصہ ہوتا ہے کسی کو جاننے کے لیے، انہوں نے سوال کیا۔ مجھے تو اس کی سوچ اور زندگی مثبت ہی لگی، باقی دلوں کا حال تو اللہ جانے۔
یونیورسٹی میں اس کا کوئی اسکینڈل نہیں ہوا؟ باقی یونیورسٹی سے باہر اس کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں میں نے کبھی نہیں پوچھا۔ جان نے ان 5 سالوں کا خلاصہ چند الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے بس ایک اپنے دل سے پوچھ لینا کہ یہ رشتہ محض ایک ہمدردی میں جوڑ رہے ہو یا محبت میں۔ آج رات اچھی طرح سوچ لینا، پھر جو بھی ہو آپ کا فیصلہ ہوگا، ہمیں منظور ہے۔ یہ کہہ کر بابا جان نے بات ختم کر دی اور اس نے بھی کچھ اور نہیں پوچھا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سنو، کہاں ہو؟ اچھا، جہاں بھی ہو فوراً تیار ہو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے اذلان کو کال ملائی۔ اپارٹمنٹ میں ہوں اس ٹائم؟ خیریت، کیا ہوا؟ اذلان نے ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ وہ مل کر بتاؤں گا۔ اچھا، میں 10 منٹ میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اذلان کے اپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ کے اوپن کچن کے سامنے ایک اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا اور اذلان چائے بنا رہا تھا۔ اذلان، مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ اس کی آنکھیں منتشر تھیں۔ کیا بات ہے زیان؟ تم کچھ الجھے ہوئے لگ رہے ہو۔ چائے کا مگ اس کے آگے رکھتے وہ بولا۔ کرن کیسی لڑکی ہے؟ زیان نے ڈائریکٹ سوال پوچھا۔ اچھی ہے، کوئی بوائے فرینڈ نہیں؟ کافی عرصے سے پارٹیز میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ یونیورسٹی میں بھی کوئی اسکینڈل نہیں اور خوبصورت بھی ہے۔ اذلان اپنی انگلیوں پر گن رہا تھا۔ بھائی، پیار ویار تو نہیں ہو گیا کیا کرن سے؟ شادی تو نہیں کر رہے اس سے؟ اذلان نے مشکوک نظروں سے اس کو گھورا۔ نہیں، اس نے مجھے پرپوز کیا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ اذلان کے منہ سے چائے فوارے کی صورت میں نکلی تھی اور اس کو کھانسی لگ گئی۔ آرام سے بھائی، زیان بولا تھا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ ٹشو سے چائے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا اور اذلان کو معاملہ سیریس لگا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے لیے کوئی فیلنگز ہیں تمہارے دل میں یا پھر تمہارے دل نے اسے ہمدردی کرنے کا مشورہ کر لیا؟ اذلان فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں، اگر وہ اچھی نہیں لگتی تو بری بھی نہیں لگتی۔ اس نے آخری گھونٹ بھر کر خالی مگ میز پر رکھ دیا۔ دیکھو، وہ اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے شدید غصہ آ جاتا ہے۔ جیسے کل کا دن ہی لے لو، جب تم اسٹیج پر تھے تو میں نے اس کی آنکھوں میں شدید غصہ دیکھا تھا۔ مجھے لگا شاید اس کے ڈیڈ نہیں آئے اسی لیے وہ اپسیٹ ہے۔ پتہ نہیں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وقت دیکھنے کے لیے جب زیان نے اپنا موبائل نکالا تو دیکھا کرن کے 2 وائس میسج آئے تھے۔ زیان، تھینک یو آج کے لیے۔ تمہاری فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے مجھے بہت مزہ آیا۔ امید ہے انہیں بھی میں اچھی لگی ہوں گی۔ کمرے میں کرن کی آواز گونج رہی تھی۔ زیان نے اذلان کو دیکھا اور دوسرا وائس میسج کھولا۔ زیان، زیان، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بتا بھی نہیں سکتی کہ اگر تم مجھے نہ ملے تو شاید میں زندہ نہ رہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں شادی کے بعد تمہارے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے بھی تیار۔ تم ایک بار مجھے اپنا لو، ایک بار تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم سے جدائی کا سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ ہر پل ہر لمحہ تمہاری یاد میں گزرتا ہے۔ میں تم پر بہت بھروسہ کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تم کبھی میرا بھروسہ نہیں توڑو گی۔ کرن کی آواز گونجنا بند ہو گئی۔ بیسٹ آف لک پھر تو۔ اذلان اتنا ہی بول سکا۔ شاید اب اس کو فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد زیان نے بابا جان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فریحہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ کرن انہیں اچھی لگی تھی اور سارا کچھ الجھی ہوئی تھی، پھر بھی بھائی کے فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیا۔ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ تم کبھی میرا بھروسہ نہیں توڑو گے۔ کرن کی آواز گونجنا بند ہو گئی۔ بیسٹ آف لک پھر تو۔ اذلان اتنا ہی بول سکا۔ شاید اب اس کو فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد اذلان نے بابا جان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فریحہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ کرن انہیں اچھی لگی تھی اور سارا کچھ الجھی ہوئی تھی، پھر بھی بھائی کے فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیا۔ انگلینڈ میں ہی ان دونوں کا نکاح ہوا جس میں کرن کے والدین بھی شامل تھے۔ نکاح کے اگلے دن وہ سب پاکستان آ گئے۔ بابا جان نے پاکستان میں گرینڈ ولیمے کی دعوت رکھی تھی۔ نکاح سے لے کر ولیمے تک سب نارمل تھا۔ کرن جان سے شادی کر کے بہت خوش تھی، لیکن ولیمے کے اگلے دن ہی کرن نے سکینہ کو جھاڑ دیا۔ جان نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا، لیکن خاموش رہا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اس کو وقت لگے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے معاملے میں اوور پروٹیکٹڈ ہونے لگی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔